अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में पर्दे के बारे में जानेंगे कि आखिर पर्दा औरत का मुहाफिज है या औरतों के लिए एक वबाले जान है। औरत जो कि आज के ज़माने की औरत है वो पर्दे को आखिर क्या समझती है और हकीकत में पर्दा उनके लिए क्या है, इन्हीं सब बातों के बारे में आज हम जानेंगे। साथ ही साथ दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पर्दे के लिए, जहाँ बहुत सारे मुल्कों में पर्दे को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, तो कुछ मुल्कों में पर्दे को बैन भी किया गया है और आखिर उनके उस बैन करने में उनकी क्या नापाक साजिश है, इन तमाम बातों के बारे में आज हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, लुगत में औरत का माना पर्दा है, लेकिन पर्दे का नाम आते ही बाज़ औरतें इस तरह बिदक जाती हैं कि मानो उसके साथ बड़ा जुल्म किया जा रहा है, जबकि पर्दा उनके लिए न सिर्फ इज्जत व शराफत की अलामत है बल्कि बुरी निगाहों से उन्हें बचाता भी है। यूँ तो पर्दे का तसव्वुर हर मज़हब में किसी न किसी तौर पर मिल जाता है, मगर मज़हब इस्लाम में पर्दे का जो ख्याल रखा गया है वो सबसे बेहतर तरीका है। इस ताल्लुक़ से कुरान मुक़द्दस में कई आयतें भी नाज़िल हुई हैं जिसके ज़रिए मालूम होता है कि पर्दा हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है। हज़रात मोहतरम, माशरे में तमाम बुराइयों की जड़ जो है वो बदनिगाही है। तमाम गुनाहों की शुरुआत आँखों से ही शुरू होती है और तमाम बुराइयों की ये जड़ भी है, क्योंकि बदनिगाही और इधर उधर ताक झांकी इंसान को बदकारी और बुरे कामों की जानिब ले जाता है और आखिरकार इंसान गुमराही और बदनामी के जहन्नम में पहुंच जाता है। हज़रात मोहतरम, पर्दे का हुक्म आज से नहीं है बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही है और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म था कि पर्दा न होने की वजह से दुनिया में हज़ारों फितने पैदा होंगे। यही सबब है कि अहादीस में पर्दे की सख्त ताकीद की गई है। इमाम तिर्मिज़ी की एक हदीस में है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है, हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत औरत है, यानी छुपाने की चीज़ है। जब ये निकलती है तो इसे शैतान झांक झांक कर देखता है, गोया इसे देखना शैतानी काम है। लिहाजा दुनिया इस फितने में जानबूझकर मुब्तला है, जिस फितने की वजह से बेशर्मी और बेहयाई आम हो गई है। जबकि कुरान मुक़द्दस में आया है कि मुसलमान औरतों को हुक्म दो कि वो अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी पारसाई की हिफाजत करें और अपना बनाव सिंगार ना दिखाएं मगर जितना खुद ही ज़ाहिर हो, और दुपट्टे अपने गरीबानों पर डाले रहें और अपना सिंगार न ज़ाहिर करें मगर अपने शौहरों पर या अपने बाप या अपने शौहरों के बाप या अपने बेटे या अपने शौहरों के बेटे या अपने भाई या अपने भतीजे या अपने भांजे या अपने दीन की औरतें या अपनी कनीज़ें जो अपने हाथ की मिल्क हो या अपने नौकर बशर्ते के शहवत वाले मर्द ना हो या वो बच्चे जिन्हें औरतों की शर्म की चीज़ें खबर ना हो, और ज़मीन पर पाँव ज़ोर से ना रखें कि जाना जाए
کہ ان کا چھپا ہوا سنگار آخر کہاں ہے اور کیسا ہے، لیکن آج دیکھا یہ جا رہا ہے کہ عورتوں کا حال ذرہ برابر بھی قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے، بلکہ وہ مغربی تہذیب کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے، اور جہاں دیکھو بے حیائی اور بے شرمی کا بازار گرم ہے۔ لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس بے حیائی اور بے شرمی میں سب سے بڑا ہاتھ عورتوں کا ہی ہے۔ معاشرے میں تبدیلی اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، تب تک ہمارے معاشرے میں تبدیلی اس وقت تک نہیں آ سکتی جب عورت اگر پارسا اور نیک ہے، ہماری عورتیں اگر خود کو نہیں بدلیں گی تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر عورت نیک اور پارسا ہے تو گھر اور معاشرے کے لیے اچھا شگون ہے، اور اگر یہی عورت بے حیا اور بے شرم ہے تو دونوں کے لیے وبال جان ہے، اور بہت زیادہ کٹھن ہو جاتا ہے یہ تمام معاملہ۔ اس کے باوجود آج جدھر بھی نظر اٹھا کر دیکھا جا رہا ہے تو پردے کے بجائے عریانیت کا ماحول ہے۔ لباس کے نام پر ایسے کپڑے استعمال کیے جا رہے ہیں جس سے پردے کی تکمیل تو دور، خود بدن صحیح سے نہیں ڈھک پاتا ہے۔ حضرات محترم، اسلام کو یہ بےہودگی اور یہ بد تہذیبی ایک لمحے کے لیے بھی گوارا نہیں ہے، اسی لیے اس نے عورت کو ایسا لباس سے منع کیا ہے جس سے جسم کی رنگت یا بناوٹ ظاہر ہو، کیونکہ عورت عفت و عصمت اور پارسائی کی چلتی پھرتی تصویر ہوتی ہے، اور شرم و حیا کی جیتتی جاگتی دیوی بھی ہوتی ہے۔ حضرات محترم، اسلام عورتوں کو پاکیزگی، حرمت اور عزت و شرافت کے ساتھ زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھاتا ہے، اور بنیادی طور پر یہ ہدایت دیتا ہے کہ عورتیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ سب سے پہلا کام ہر عورت کو یہ کرنا ہے کہ عورتیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ دوسرا، اپنی پارسائی یعنی اپنی پاک دامنی، اپنے پاکی کو اور عزت و عظمت کی حفاظت کرے، اپنے آپ کو محفوظ رکھے، لوگوں کی گندی نگاہوں سے، لوگوں کے ٹچ کرنے سے، ہر طرح سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے اور اس پر داغ نہ آنے دے، اپنی حیا پر، اپنی عزت پر۔ اسی طرح اپنی زیبائش اور آرائش یعنی اپنی خوبصورتی اور اپنے سجنے سنورنے کو اور اپنے بناؤ سگار کسی اجنبی کی نگاہوں میں نہ آنے دے۔ اپنے دوپٹے اور اپنے گریبانوں یعنی اپنے جو دوپٹے ہیں وہ اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھے تاکہ اس کا سر اور سینہ کھلا نہ رہے۔ اسی طرح زمین پر اس طرح اپنے پاؤں زور سے نہ رکھے کہ اس کے زیوروں کی جھنکار غیر مردوں کے کان میں پڑے۔ حضرات محترم، ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت ام سلمہ اور حضرت ام میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھی کہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پردہ کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یہ تو نابینا ہیں۔ اس پر فرمایا، تم تو نابینا نہیں ہو۔ حضرات محترم، یہ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نابینا ہے، وہ اندھے ہیں، وہ نہیں دیکھ سکتے، تم تو دیکھ سکتی ہو، تم آخر کیوں نہیں ہٹی یہاں سامنے سے؟ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ برائی کی جڑ نگاہیں ہی ہے، اسی لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ضرورت پڑنے پر غیر محرم سے مخاطب ہونا پڑے یا کوئی کام ہو تو بھی نگاہیں نیچی رکھے۔ پردہ صرف لباس یا نگاہ تک نہیں ہے بلکہ آواز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ زیادہ زور سے اور چلا کر نہ بولے، کیونکہ عورتیں یعنی جو عورتیں ہوتی ہیں، عورتوں کی آواز میں ایک کشش ہوتی ہے جو انسان کے دلوں میں برے خیالات پیدا کر سکتی ہے، اور عورت کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنے بناؤ سنگار میں کسی ایسی خوشبو کا استعمال نہ کرے جو مردوں کو ان کی جانب متوجہ کرے، اور ایسے زیور بھی پہننے سے گریز کرے جس میں آواز ہو، کیونکہ زمانے جاہلیت میں مردوں کو لبھانے اور اپنی جانب متوجہ رکھنے کے لیے عورتوں میں یہ بات بڑی پسندیدہ مانی جاتی تھی کہ جب ان کا گزر اجنبی مردوں کے سامنے یا کسی مجمع سے ہوتا تو وہ اپنے پاؤں کو زور سے زمین پر رکھتی تھی تاکہ مرد ان کے زیوروں کی آواز سن کر ان کی طرف متوجہ ہوں اور ان کے دل میں ان کا خیال پیدا ہو۔ آج بھی کچھ عورتیں اپنا سنگار ظاہر کرنے کے لیے اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ایسی اوچھی حرکت کرتی ہیں۔ شریعت مطہرہ نے ایسی ذلیل حرکتوں سے سختی کے ساتھ روکا ہے کہ زور سے قدم زمین پر نہ رکھے کہ ان کے زیوروں کی جھنکار غیروں کے کانوں تک پہنچے اور ان کی جانب متوجہ ہوں۔ حضرات محترم، اسی طرح اگر کبھی
کسی ضرورت کے تحت عورت کو گھر سے نکلنا بھی پڑے تو حکم ہے کہ شرافت اور سنجیدگی سے اپنا قدم بڑھائے، ساتھ ہی ساتھ پردے کا خاص خیال رکھے، کیونکہ یہی وہ ساری صفات اور عادات ہیں جنہیں چھوڑ دینے سے انسان غلط راستے اختیار کر لیتا ہے اور گناہوں کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ اب جبکہ عورت خود ایک پردہ ہے اور پردے کی چیز پردے میں ہی اچھی لگتی ہے، تو ہر حال میں عورتوں کو پردے کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضرات محترم، آج ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہماری قوم کی عورتیں، بالخصوص پاکستان جو کہ اسلام کے نام پر الگ ہوا تھا، آج وہاں پر میری جسم میری مرضی کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ ہندوستان سے وہ الگ اسلام کے ہی نام پر ہوا تھا کہ ہم کو اپنا ایک اسلامی راشٹر چاہیے جہاں پر ہم اسلام کی ترویج و اشاعت کریں، جہاں پر اسلامی قانون لاگو کریں، اور آج وہاں پر میری جسم میری مرضی کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، لیکن مجال ہے کہ اسلامی کوئی قانون وہاں پر لاگو کیا جائے۔ حضرات محترم، اسی طرح ہندوستان میں بھی بعض عورتیں ایسی ہیں جو شرم و حیا سے ان کو بہت زیادہ دقت ہے اور پردے سے وہ سخت نفرت کرتی ہیں، لیکن پردہ ان کی حفاظت کے لیے ہے۔ اسی طرح دنیا کے کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جیسے کہ فرانس وغیرہ، جنہوں نے پردے کے اوپر بین لگایا، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پردے کے اوپر بین لگانے سے اسلام کو بڑھنے سے، اسلام کو پھلنے پھولنے سے وہ روک دیں گے۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب اور اگر کوئی دھرم ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ آپ جا کر سرچ کر سکتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے۔ ہر سال امریکہ اور ساتھ ہی ساتھ برٹن، فرانس اور یورپ کی کئی ساری کنٹریز میں اور دنیا کے مختلف حصوں میں ہزاروں ہزار کی تعداد ہر سال لوگ اسلام قبول کرتے ہیں۔ خالی امریکہ میں ہر سال ہزاروں لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، تو آپ سمجھے کہ پوری دنیا میں اس کا کتنا بڑا ریشیو ہوگا، کتنے زیادہ لوگ اسلام قبول کرتے ہوں گے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اسلام سے محبت کرے، اسلام کے ہر فرمان سے محبت کرے۔ اللہ اور رسول نے جو قانون ہمارے لیے بنایا ہے وہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، وہی ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ دنیا میں ہم اگر لوہے کے سکے اور کاغذ کے ٹکڑے کما بھی لیں، لیکن اللہ کی نظر میں کامیاب ہم تبھی ہوں گے جب اللہ اور رسول کی باتوں کو ہم مانیں گے، شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اصل میں کامیاب ہم تب ہوں گے جب ہم اپنی زندگی کو حضور کی سنت کے مطابق، حضور کے فرمان کے مطابق ہم گزاریں گے۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں، احباب، رشتہ دار اور ملنے جلنے والوں کو بھی ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔